مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ جس طرح کے پچھلے پروگرام کو آپ نے دیکھا، آپ لوگوں نے پسند کیا اور آپ لوگوں نے اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں نئے سوالات بھیجے ہیں، تو آج لوگ سوال پوچھتے ہیں پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پاسٹر عامر گل صاحب، جو آپ نے کمنٹس کے ذریعے سے سوالات بھیجے ہیں، ان کے جوابات بائبل مقدس کی روشنی میں۔ تو پاسٹر عامر گل صاحب، آپ کو ہم ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ جو ہمارے روزے ہیں، روزوں کے متعلق کہ روزوں کا آغاز کیسے ہوا؟ سب سے پہلے مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پاسٹر قمر گل کو، جنہوں نے بہت ہی زبردست پروگرام شروع کیا، اور اس پروگرام کے حوالے سے بہت سارے نوجوان بیٹے بیٹیاں جو طرح طرح کے کام کر رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں میں رہتے ہیں، تو ان کو جواب دینے کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھا جو ہے پروگرام شروع کیا ہے۔ تو ہم آج کے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں، جس میں ان کا پہلا سوال ہے جی کہ روزوں کا آغاز کیسے ہوا؟ تو اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بائبل کی اسیری سے پہلے کوئی بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی بابل کی جو قوم ہے جب وہ اسیر ہوئی تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ تاکہ وہ اسیری سے باہر نکل آئیں، غلامی سے باہر نکل آئیں۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس وقت سے کہہ لیں کہ ایک یا دو روزے رکھے جاتے تھے، پہلے ایک پھر دو، اور اس کے بعد آپ نئے عہد نامہ کو پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو 2 روزوں کا ذکر ملے گا، جس میں فریسی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہی روزے جو ہیں وہ بعد میں جا کر 4 روزوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی کہ یہ سالانہ 4 روزے لوگوں نے رکھنے شروع کر دیے۔ لیکن جب آپ نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو آپ کو 3 روزوں کا ذکر بھی ملتا ہے پرانے عہد نامہ میں، اور پھر اس کے بعد 40 روزوں کا ملتا ہے، 1 ہفتے کا روزے کا ملتا ہے۔ اس طرح کا ذکر آپ کو کلام مقدس میں ملتا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، ایک اور بڑی زبردست بات ہے، یہ اکثر ہماری کمیونٹی کے اندر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، گھروں میں بھی اس پر کافی بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے روزے کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، کیونکہ ٹائم ٹیبل کو لے کر بڑی جو ہے نا یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ذرا ٹائم ٹیبل کلیئر کر دیں جی بائبل کی روشنی میں۔ جی آپ میرے ساتھ نکالیے اخبار کی کتاب، اس کا 23 باب اور اس کی 26 سے 31 آیت تک ہمیں خدا نے جو ٹائم ٹیبل دیا ہے، خدا کا مقررہ روزہ تھا، وہ شام سے شام تک کا روزہ جو ہے اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اور جب آپ بنی اسرائیل کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گا 2 سموئیل اس کا پہلا باب اس کی 12 آیت میں صبح سے شام تک کا روزہ جو ہمیں ملتا ہے وہ۔ اچھا، یعنی کہ پھر ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ ہم کس ٹائم ٹیبل، کتنے بجے روزہ رکھ سکتے ہیں، کتنے بجے کھولیں، یہ ذرا کلیئر کیجیے گا۔ دیکھیں خدا جو ہے وہ آپ کے وقت پر جتنا بھی آپ مقررہ وقت خدا کو دینا چاہتے ہیں اس پر منحصر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، روزہ جو ہے دراصل میں کمٹمنٹ ہے، اور آپ اس کمٹمنٹ میں سیکھ سکتے ہیں کہ آپ خدا کو کون سا وقت یا کتنا وقت دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ خدا اس پر وقت پر محیط نہیں ہے کہ آپ اتنے وقت کا یا اتنے عرصے کا رکھیں، آپ جتنی ضرورت ہے آپ کو آپ اتنا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں اگر بڑا چاہیں تو، اس میں یہ بندش نہیں کوئی بھی؟ نہیں، چھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بڑا رکھے تو وہ زیادہ سود مند ہوگا آپ کے لیے۔ یعنی کہ اس میں بندش نہیں، چھوٹا بھی رکھا جا سکتا ہے، چھوٹا رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم اپنی قربت کو اگر بڑھانا چاہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزارا جائے۔ جی سامعین، آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ ٹائم ٹیبل کا کوئی ایشو نہیں، آپ کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت اس کی افطار آپ کر سکتے ہیں روزہ کو۔ اچھا بھائی صاحب، یہاں پر ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے، جو اکثر جب ہمارے یہ روزوں کا لینٹ کا سیزن آتا ہے، جی لینٹ کے سیزن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر کی فریج صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں سے ہم گوشت کو باہر نکال دیں، تو 40 دن وہ ہم گوشت نہیں کھاتے۔ کیا کلام مقدس ہمیں اس کی رہنمائی لیں گے کلام مقدس کے مطابق؟ کیا روزوں میں ہمیں گوشت کھا لینا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اس میں 2 طریقے ہیں۔
اس میں دو طریقے اس طریقے سے کہ ہیں بائبل اس کے بارے میں ہمیں کبھی بھی نہیں کہتی کہ آپ گوشت کھاؤ یا نہ کھاؤ، بلکہ کلام میں جو اس کے لیے طریقہ استعمال ہوا ہے یا جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ رابطہ وہ خدا کے ساتھ درست ہے، تو آپ روزہ رکھنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ کو آپ چیک کرتے ہوئے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو روزہ رکھنا ہے اس میں آپ گوشت کا استعمال اس طریقے سے دانیل کی کتاب کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ساگ پات 3 ہفتے تک اس نے کچھ نہ کھایا، نہ اس نے اپنے بدن پر تیل ملا، کچھ بھی اس نے ایسا نہ کیا۔ تو اگر آپ بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے ان دنوں میں ان 40 ایام میں آپ کا ایک وقت کا کھانا ہے اگر آپ اس کو بچا لیں اور بچا کر کسی دوسرے کو دے دیں تو میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ سود مند ہے۔ اچھا، یعنی کہ اس میں گوشت کھا لیں تو کوئی حرج نہیں؟ حرج کوئی نہیں ہے، کوئی بھی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بڑی خوبصورت بات ہے جی، پاسٹر صاحب نے بتائی ہے کہ روزوں کے ایام میں آپ گوشت کھا بھی لیں تو اس سے آپ کو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم گوشت کھانے کی بند کرنے کی بجائے جو ہم گوشت کھاتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں گناہ کم کرنا شروع کر دیں، گناہ چھوڑ دیں گوشت چھوڑنے کی بجائے، تو وہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور سوال ہے اور بڑا دلچسپ ہے جی، یہ اکثر ہمیں لوگ جب باہر نکلتے ہیں، ہمارے بچوں کو جب سکولز میں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ان سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو جب روزے چلتے ہیں تو اس میں اتوار کی چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ جی بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اتوار کی چھٹی، ہم اس کو چھٹی تو نہیں کہہ سکتے۔ دراصل جب آپ بائبل کے آغاز کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ دن ایسے ملتے ہیں جس میں ہم اتوار کو بطور خوشی کے طور پر مناتے ہیں، اور جب ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں تو جو روزے ہیں وہ گریہ زاری کا نام ہے، ماتم کرنے کا نام ہے، افسوس کا اظہار بھی اس میں ہمیں ملتا ہے جس کا ذکر ہے۔ تو ہم خوشی کو اور اس کو دونوں کو اکٹھا نہیں کرتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اتوار کو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ خوشی کا شادمانی کا دن ہے۔ اچھا، جس طرح کہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جہاں پر خوشی ہے وہاں پر خوشی منانی چاہیے، جہاں پر غم ہے وہاں پر غم۔ اچھا، یعنی کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس اتوار کو روزہ نہیں رکھتے کیونکہ اتوار والے دن مسیح خداوند مردوں میں سے زندہ ہوئے، تو اس کو ہم خوشی کا دن مناتے ہیں۔ خوشی کا دن مناتے ہیں۔ ایک اور بات کہ آپ اگر رکھ بھی لیں تو اس میں نقصان بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس کی کلام ہمیں اجازت کہہ لیں کہ کہیں بھی پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے اتوار کو روزہ نہیں رکھنا، بلکہ آپ اپنی خاص قربت کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ کے اندر آپ کے پاس کوئی مصیبت آ جائے یا آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، کیونکہ اس میں روزوں میں آپ کرتے کیا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی شفایتی دعا کرتے ہیں، اور جب دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو اس میں آپ دوسروں کے لیے آپ محنت کر کے آپ خدا کی قربت کو حاصل کر کے اس کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اتوار کا دن ہے، اگر آپ کلام کو پڑھیں تو نئے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دن ایسے ہیں کہ جس میں آپ اگر روزہ نہ رکھیں تو ممانت نہیں، اگر رکھ لیں تو پھر بھی ممانت نہیں ہے، بلکہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی قربت کو بڑھانا ہے خدا کے ساتھ، اور جب آپ بڑھائیں گے تو کلام میں لکھا ہوا کہ ایک جنس ایسی ہے جو دعا اور روزہ کے بغیر نہیں جاتی، وہ جب وہ نہیں جاتی تو آپ اس کے لیے کسی وقت بھی با مقصد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جی، اگر دکھ تکلیف نہ بھی ہو تو خداوند کے ساتھ قربت میں رہنے کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو آپ روزہ کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، کسی ٹائم پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ جی اجازت ہے جی۔ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ کلام پابند نہیں کرتا، اور کلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو آپ نے جب فاقہ کشی کی، جس وقت کا آپ نے کھانا چھوڑا ہے وہ آپ نے غریب، مسکین یا بیوہ کو اور کس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی؟ جی اس میں آپ جتنے بھی نادار لوگ ہیں، جتنے کمزور ہیں، کمزور آپ ان کو
गोश्त या खाना दे सकते हैं। आप सिर्फ अपने लिए ही ना बचाएं बल्कि दूसरों के लिए बचाएं। जिस तरह के हदिया जब आप देते हैं तो उसके भी आप 4 हिस्से करते हैं, उनको बांटते हैं, तो आप इस तरह से गरीबों को, यतीमों को आप दे सकते हैं। जी, बड़ी खूबसूरत बातें और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हमेशा कलाम मुक़द्दस हमारे जितने भी सवालात हैं इनकी रहनुमाई करते हैं, और कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई में हमेशा हमें अच्छे जवाबात मिलते हैं। और खुदावंद हमेशा आप सबके साथ हों। और आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ। देखते रहिए लोग सवाल पूछते हैं। और इसी तरह आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को लोग सवाल पूछते हैं देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट्स करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इससे अवेयरनेस हासिल कर सकें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।